دوستو، عزیز بچوں، عزت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی، میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی ہے سامنے الحاد کا در خبر، طفیل شیر خدا عزم کامیابی دینا۔ تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخابی دینا، میرے معبود مجھے انداز ابو ترابی دینا۔ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو انداز سفر بھی دینا۔ میں تو گنگاہی تھا، گفتگو تو نے سکھائی، اب جو کہوں تو بات میں اثر بھی دینا۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم سب مل کر تہہ دل سے محبت کے ساتھ غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھے بابا زبان درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو باہر نوجوان طبقہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس ذکر مولا آقا حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھے اور فیضان مولا حسین سے مالا مال ہو، اس لیے کہ یہ محفل میں آنا نصیب داروں کو موقع ملتا ہے۔ ہر ایک اس محفل میں نہیں آتا، محفل میں وہی آتا ہے جس کو رب اور رب کے پیارے پسند فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ محفل کسی عام شخصیت کی نہیں ہے، جس کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ کسی عام شخصیت کی محفل نہیں ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے منبر پر دعا کی ہو کہ اللہ، حسین سے میں محبت کرتا ہوں اور حسین سے جو محبت کرے اسے تو بھی محبت فرما۔ تو میں ان لوگوں سے خاص مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اس محفل پاک میں تشریف لا کر رکھیں تاکہ مولا حسین کے فیضان سے مالا مال ہو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے
کچھ عرض و معروضات سے قبل بارگاہ ہم سمدیت میں کچھ اشعار پڑھ لیں۔ لکھنے والے شاعر نے لکھا ہے حمد باری تعالیٰ میں کہ یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا۔ یہ زمین جب نہ تھی یہ آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راج حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ اللہ، وہیں ایک ذات تھی۔ آگے شاعر لکھتا ہے پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، پھر نہ رہا معبود و بندے میں پردہ، یوں ملائکہ نے حضرت سے چھپ کر کہا، یوں ملائکہ نے حضرت سے چھپ کر کہا، یوں ملائکہ نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، سارے عالم میں قبضہ ہے قدرت تیرا، تیرے حکم کے تابع ہیں ذرہ ذرہ، جس نو چاہے تو عزت دیوے اے خدا، جس نو چاہے دیوے مولا، رسوائی تو ہی تو، اے اللہ تو ہی تو۔ آگے آخری شعر شاعر لکھتا ہے طائران جناح میں تیری گفتگو، شاعر لکھتا ہے پرندوں اڑنے والے پرندوں میں تو ہی تو، تیرا ہی ذکر ہے، ہر جگہ تیرا ہی ذکر ہے۔ کہتا ہے طائران جناح میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگو، کوئی کہتا ہے حد کوئی کہتا ہے حد، اور سب کہتے لا شریک لہو، لا شریک لہو، وہی ذات ہے۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس مقدس کتاب کی آخری پارے کی مخصوص سورت کی تلاوت کی ہے، مختصر، جس کی فضیلت کے متعلق آتا ہے قرآن مجید میں کہ بندہ اگر اس مخصوص سورت کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ اسے 3 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عطا کیوں نہیں فرمائے گا جس میں ذکر صرف اللہ ہی کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسے، بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی بیٹا ہے نہ اس نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ پہلے سے ہیں ہمیشہ سے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی جوڑ ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس کا کوئی کفو ہے، کوئی برابر نہیں۔ یہ سورت کیوں فرمائی ہے رب نے، اور محبوب سے کیوں کہا کہ محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ایک فرقہ دہریہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کائنات آٹومیٹک بنی ہوئی ہے، یہ زمین آٹومیٹک ہے، آسمان آٹومیٹک بنا ہوا ہے، یہ دہریہ کا کہنا ہے۔ اس کا اتنا بڑا عقیدہ گندا کہ اس نے کہا کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دہریہ کی ملاقات ہوئی، وہ دہریہ نے جب بالکل سرے سے انکار کر دیا اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دوست، کوئی بات نہیں ہے۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں، امام جعفر کہہ رہے بات نوٹ کرنا، امام جعفر صادق کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں
ایک درخت آٹومیٹک کٹ کر میرے پاس آیا. امام جعفر صادق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوائنٹ دیکھیے کس طرح وہ دہریہ کو آپ نے جواب دیا. آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک درخت آٹومیٹک کٹ کے میرے پاس آیا اور وہ آٹومیٹک لکڑیوں کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہو گیا, اس کے ٹکڑے ہو گئے اور آٹومیٹک وہ کشتی بن گئی. اور وہی کشتی تیار ہو کر, کشتی کسی جہاز کو کہتے ہیں نا, سمجھتے نا آپ, کہ وہ آٹومیٹک بن گیا اور وہ آٹومیٹک بن کر سمندر میں تیرنے لگا. وہ دہریہ کہتا ہے حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ, کوئی یار کشتی آٹومیٹک بن سکتی ہے, کوئی درخت آٹومیٹک کٹ کر آ سکتا ہے؟ کیا بڑا بے وقوف لگتا ہے جب تو اتنا تسلیم نہیں کرتا کہ کشتی آٹومیٹک درخت کٹ نہیں سکتا, لکڑیوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا, کشتی تیار نہیں ہو سکتی, یہاں تک کہ کشتی سمندر میں نہیں ہو سکتی, اسے کرنے والا بنانے والا کوئی ہونا ضروری ہے. ارے بے وقوف, اتنا تو کہہ رہا ہے تو اتنا تو سوچ کہ ایک ساری کائنات کو چلانے والا بھی رب موجود ہے, خدا موجود ہے. اس کی بے وقوفی کی پوری طرح سے امام جعفر صادق کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح تو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کشتی نہیں چل سکتی, کشتی بن نہیں سکتی, اسی طرح یہ کائنات بھی بغیر خالق کے پیدا نہیں ہو سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک بڑھیا سے, آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ بڑے لمبے زمانے کے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کا یقین پختہ ہوتا ہے. آج ہمارے یقین کے اندر ذرا ڈول کی طرح ڈول رہے, لیکن پرانے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین کے پختے ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ بڑھیا چرخا چلا رہی ہے. اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا ذرا بتا اللہ ہے کہ نہیں. اس بڑھیا نے کہا حضرت اب بات کیا کر رہے ہو, اللہ تو موجود ہے نا, کائنات تو اس کے نے پیدا کیا. کہا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی پروف ہے؟ کہا میرا چرخا. کہا میرا چرخا. امام اعظم نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ یہ چرخا ہے نا, جب میں چلاتی ہوں نا تو وہ چلتا ہے, میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, تو یہ کائنات رب ہے تو چلتی ہے, اسی کے حکم سے چلتی ہے. کہا ٹھیک ہے, میں مان گیا اس بات کو. کہا بڑھیا یہ بتا اللہ ایک ہی کہ دو ہے؟ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. بڑھیا سے امام اعظم نے کہا بتا اتنا, اللہ ایک ہی کہ دو ہے. بڑھیا کہتی ہے اللہ ایک ہے. تیرے پاس کوئی پروف, تیرے پاس دلیل ہے اس کی؟ کہا یہ چرخا. اب سوچے, جب امام اعظم نے پوچھا تو کہا چرخا میری دلیل ہے. دوسری مرتبہ پوچھا اللہ ایک ہی کہ دو ہے؟ کہا ایک ہے. کہا اس کا وجود پروف؟ کہا ایک چرخا ہے. چرخا. کہا کیسے؟ کہا سنو, یہ چرخا ہے نا, میں ایک چلاؤں گی نا تو وہ چلے گا, اگر دو چلائیں گے نا تو یا تو وہ تیزی سے چلے گا, اسپیڈ سے چلے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا, یا دونوں میں اگر اختلاف ہوا, میں چاہوں گی دائنی جانب اور یہ دوسرا چاہے گا بائیں جانب, دونوں میں اختلاف ہو جائے گا. پتا چلا کہ ساری کائنات کو چلانے والے دو خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. یارو یقین دیکھیں, پختہ یقین دیکھیں, اور وہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی, کہ یہی ایک عقیدہ, ایک ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ. اور یہ بھی یاد رکھے بھروسہ بھی ہونا ضروری ہے. ہمارے نبی نے نظریہ دیکھیں کس طرح دلایا, دو بھاگ, دو ڈیوائیڈ کیے, ایک ایمان والا اور ایک غیر ایمان. نبی نے ہمیں نظریہ کیسے بتایا, ہمارے سرکار نے نظریہ کیسے بتایا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انما انا نذیر بشیر مبین, اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور میرے نبی نے نظریہ دیکھو کیسے بتایا. اللہ پر بھروسہ کسے؟ آپ جانتے ہوں گے نا کہ سب سے بڑی جنگ پہلی, علم ہونا چاہیے, سب سے پہلی بڑی جنگ جو ہوئی تھی
وہ جنگ تھی جنگ بدر. وہ جنگ بدر تھی. یقین کتنا تھا, بھروسہ کتنا تھا, حال کتنا تھا یہ جنگ بدر کا. صحابہ 313, سامنے ہزاروں کی تعداد, اور کس قدر لوگ تھے, ہر طرح سے ان کے پاس ہتھیار موجود تھے, سواریاں اتنی موجود تھی کہ ان کے لوگ کہنے والے کہ روزانہ ایک ایک اونٹ کاٹ کر ہم لوگ کھائیں گے. اتنے تعداد میں لوگ تھے, اتنے ہتھیار موجود تھے, اتنی سواریاں موجود تھیں. ذرا ایکو بند کر دے تو آواز تھوڑی. اتنے لوگ موجود تھے, سواریاں, ہتھیار, ان کے لیے ہر طرح سے انتظام موجود تھے. لیکن ادھر ہمارے رسول کے لشکر میں کیا حال تھا, 313 موجود تھے. حال کیا تھا, سواری میں ایک ایک سواری میں 2-2 3-3 لوگ موجود تھے. اب وہاں اسے ذبح کر کے کیسے کھا سکتے تھے, اور ہتھیار کا یہ حال تھا کہ ہتھیار تھے ہی نہیں. کسی کے پاس ٹوٹا ہوا ہتھیار, کسی کے پاس لکڑی موجود تھی, ہتھیار ہی نہیں تھے. لیکن یقین دیکھو, یہاں درس ہمیں یقین, بھروسہ, اللہ پر کتنا بھروسہ رکھنا ہے. وہی ذات ہے جو ہر چیز میں اللہ رب العزت کی قدرت دکھا رہی ہے. اسی پر بھروسہ ہمیں فائدہ دے گا. اگر بھروسہ نہیں ہے اسی پر تو ہمیں نقصان ہی ہے, یقین نہیں ہے. کہا ادھر ہزاروں کی تعداد. ابو جہل نے کسی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو حالات کیا ہے, لوگ کتنے ہیں, ہتھیار کیا ہے, ان کے پاس سواریاں کتنی ہیں. خبری جا کر جانے دیکھنے لگا, دیکھ کر کہنے لگا ابو جہل سے, کہنے کا ابو جہل بات تو یہ کہ ان کے یہاں تو 313 موجود ہے, اور سواریاں بھی نہیں ہیں, ہتھیار بھی نہیں ہے. ابو جہل کہنے لگا تو پھر ایک کام کے, صبح ہونے دیجئے, جنگ کیا کرنی ان لوگوں سے, ایک کام کرتے, انہیں سواری کی گھوڑے کی پیٹھوں پر باندھ کر انہیں لے جاتے مکہ, اور وہیں انہیں سبق دیتے ہیں. کہا حضور بات تو پوری سن لے, بات تو پوری سن لے. کہا بول کیا بات ہے. کہا وہ جو 313 نا, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. قربان کرنے کے لیے آئے, وہ شہید ہونے کے لیے آئے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے. اور ان کی ذات کو بھروسہ تھا کہ اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے. ہمارا اتنا یقین ہے. آج جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آج گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, آج جو نقصان ہو رہا ہے, آج بے روزگاری ہے, آج آئے دن حادثات میں ہمارے بھائی مبتلا ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے, اللہ پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے, یقین جا چکا ہے ہمارا. لیکن یاد رکھ لو, اگر اللہ پر بھروسہ ہو, اگر آپ دیکھ لے کوئی آ کر سر کے اوپر کوئی پستول رکھ دے گا نا, تو حال یہ ہوگا کانپتے ہوئے, اور پاجامہ بھی پیلا ہو جائے, اس قدر کا حال ہو جائے کوئی رکھ دے. لیکن اللہ پر یقین رکھنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, میرا خالق ہے بچانے والا, وہی ہے ذات جو بچائے گی, وہی ذات ہے مارے گی, کوئی اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس پلٹے, تو آقا نے بیچ راستے میں پڑاؤ ڈالا, رات کا پہر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام دور دور سونے لگے, آرام کرنے لگے. بیچ میں میرے سرکار آرام فرمائے درخت کے نیچے. ایک گستاخ آ کر حضور کی تلوار اٹھائی اور کہا اب بتاؤ تمہیں میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے. قربان جائیے, گلے پر میرے سرکار کے تلوار ہے, لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی, چہرے پر مسکراہٹ تھی. قربان جائیے, رکھنے والے نے کہا تمہیں اب میری تلوار سے کون بچائے گا. قربان جائیے, میرے رسول کی زبان مبارک سے نکلا لفظ اللہ, اللہ. اور اللہ رب العزت کا نام اس قدر برکت والا ہے, اگر بندہ اللہ بول دے تو ہر طرح کی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. میرے رسول سے جب اس نے کہا تمہیں کون بچائے گا, میرے سرکار کی زبان مبارک سے نکلا اللہ. یارو اللہ, لفظ اللہ کو ہم اپنی زبان میں کتنی مرتبہ لیتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم دن بھر میں اللہ کا لفظ تو نکالنا دور کی بات ہے, جہاں کہیں اگر ذکر کی محفل ہوتی ہے تو وہاں بھی ہم لوگ ٹائم دیکھتے ہیں کہ کب مولانا ختم کرے ہم یہاں سے نکلیں.
یا تو ذکر کی محفل کے سے پہلے ہی نکل جائیں، ورنہ مولانا صاحب ہمیں محفل میں بٹھا لیں گے اور ہمارا ٹائم چلے جائے گا۔ یارو اللہ کا نام لینا یہ بڑی کامیابی ہے، انسان ہر مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا بشر حافی کا، یہ بشر حافی اللہ کے ولی، لیکن جب وہ اللہ کے ولی نہ بنے تھے ان کا حال یہ تھا کہ شراب کے اڈے ہی اڈے موجود تھے، اور ان کے شراب پلانے کی بنا پر کئی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی، کئی بچے یتیم ہو چکے تھے، اس قدر انہوں نے شراب لوگوں کو پلوایا تھا، اور وہ خود شراب پیتے تھے۔ بشر حافی ایک مرتبہ شراب کے دھوت میں نکلے، نشہ بالکل موجود تھا، راستے میں چل رہے تھے کہ ایک راستے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک نالی کے اندر ایک کاغذ کے اندر لکھا ہے لفظ اللہ۔ جب دیکھا شراب کا نشہ موجود ہے، لیکن بشر حافی فرماتے ہیں میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے اٹھا لیا، میں اس قدر بھی نشے میں نہیں تھا کہ میں اپنے رب کے نام کو نہ پہچانوں۔ یارو دیکھو، اٹھایا اور اٹھا کر اسے صاف کیا، گھر لے گئے اور لے جا کر اسے زعفران سے صاف کیا، اور یہ کہتے ہوئے رکھا کہ یہ رب بھی بڑی ذات والا ہے، یہ بھی بڑا اچھا ہے، اور اس کا مقام جہاں بلند جگہ پر رکھا، کہا اس کا مقام بھی بلند ہے۔ اب دیکھیں سنیں کس قدر امام حضرت بشر حافی نے جب یہ رکھا اور رکھ کر کہا کہ یہ رب کی ذات بھی بلند ہے اور اس کی جگہ بھی بلند ہے، جب اس قدر رکھا، اب گھر رات کو جب سونے کا وقت قریب ہوا تھا کہ کسی نے دستک لگائی، آواز آئی بشر حافی، کہا بولے، دروازہ کھولا، کہا آپ بشر حافی؟ کہا میں ہی بشر حافی ہوں، میں ہی بشر حافی ہوں۔ کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں اور میرے پیر نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ بشر حافی کہتے ہیں میں ایک شرابی ہوں اور میری وجہ سے نہ جانے کتنوں کی جان چلی گئی ہے، میری وجہ سے کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور مجھے اللہ کا سلام؟ کہا میں نہیں، کوئی اور بشر حافی ہوگا۔ کہا آپ ہی؟ کہا کیسے؟ کہا میں نے جب میرے پیر نے جب کہا نا کہ بشر حافی کو جا کر کہو کہ رب نے سلام بھیجا ہے، تو میں نے بھی اپنے پیر سے پوچھا بشر حافی کون؟ وہی شراب کے اڈوں کے چلانے والا؟ کہا میرے پیر نے کہا وہی شراب کو اڈا چلانے۔ کہا کیسے؟ وہ تو شرابی ہے، شراب کے اڈے چلانے والا ہے۔ کہا جب اللہ نے سلام بھیجا نا تو میں نے بھی یہی سوال کیا، بشر حافی ایسا شرابی ہے جس کی وجہ سے کئی جانیں چلی جا چکی ہے، اسے سلام ہے؟ کہا بشر حافی وہ ہے جس نے نالی سے میرے نام کو اٹھایا تھا۔ بشر حافی گناہوں کے لوگوں میں، گناہوں کی فہرست میں، گناہگاروں کے ساتھ تھا۔ جب اس نے نام کو اٹھایا، میں نے گناہگاروں کے نام سے نام اٹھا کر اسے اپنے دوستوں میں نام داخل فرما دیا۔ قربان جائیے اللہ کا نام، یارو اللہ کا نام۔ ایک بشر حافی شرابی کے دودھ میں اٹھا لیا، مقام دے کے گناہگاروں کی لسٹ میں سے اللہ نے اٹھا کر نیکوں میں داخل فرما دیا۔ یار ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی اللہ کے نام کو ذکر لیں۔ قربان جائیے بشر حافی جب رات کو سوئے نا، بے چینی اٹھی، یار میں شرابی میرے نام۔ اب دل میں خیال آیا کہ اب جو میں کام کر رہا ہوں نا، میں اسے توبہ کر لیتا ہوں۔ میں نے جتنے کو نہ جانے میری وجہ سے کتنی جانیں چلی جا چکی ہے، آج جو شراب کے اڈے میرے ہی ہے۔ صبح بیدار ہوئے، صبح جب بیدار ہوئے تو اٹھے اور نکلے۔ اب قربان جائیے بشر حافی، بات سن لیجئے، بشر حافی جس راستے سے چلتے تھے، جب وہ آتے، بچے اپنے بچوں کے اندر اعلان، اپنے دوستوں میں اعلان کرتے، بچوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، بشر حافی وہ شرابی گنہگار آ رہا ہے، اس کے دامن کی گرد اگر اڑ جائے گی، اللہ ہمیں بھی گنہگار بنا دے گا۔ قربان جائیے یہ حال تھا، لیکن قربان جائیے جب وہ صبح ہوئی، اللہ کا سلام آیا، وہ صبح ہوئی، بشر حافی ابھی گھر سے نکلنے والے تھے، وہی بچے ایک صدا کہتے تھے، بچے بھاگ جاؤ، بشر حافی آ رہے ہیں، بشر حافی آ رہا ہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ ہمیں گناہگار میں داخل نہ کر دے۔ آج وہی بچے کہہ رہے ہیں، اے بچوں کہاں ہو؟ آ جاؤ، اللہ نے اسے ولی میں داخل کر دیا ہے۔ بشر حافی اس راستے میں نکل جائے، اس کے دامن کی گردن داخل ہو جائے گی، اللہ ہمیں بھی ولیوں میں داخل فرما لے گا۔ قربان جائیے
یہ بشر حافی کا کس مشن پر، کس رتبے، کس مقام پر، کس مقام اور کیسے رتبہ بڑھا، کیسی شان بڑھی، کس وجہ سے بڑھی؟ ایک اللہ کے نام کو اٹھانے کی بنا پر۔ قربان جائیے آج بچوں کی زبان سے وہ لفظ نکلے، آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ اپنی زبان سے بھی کہتے ہوں گے، چھوٹے بچے زبان کے سچے ہوا کرتے ہیں، ان کی زبانیں سچے ہوا کرتی ہے۔ وہی بچے جو بھاگنے والے آج قریب آنے والے تھے، بشر حافی نکلے ہیں۔ ارادہ یہ کیا ہے؟ آج سب سے پہلے جو مجھے اللہ کا برگزیدہ بندہ ملے گا میں اسی کے ہاتھ میں توبہ کر لوں گا، یہ سارے کاموں سے توبہ کر لوں گا، اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ قربان جائیے بشر حافی نکلے پہلے جو اللہ کے برگزیدہ بندے سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کی، کہا میں سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ راستہ بتائیے، میں توبہ بھی کرتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ پیر و مرشید کہتے ہیں اب جا اپنے گھر چلا جا، چٹائی اٹھا، جھولا اٹھا اور ایک کٹورا اٹھا اور اپنے گھر کے آنگن میں چھت ڈال کر وہیں کہنے لگے الا اللہ الا اللہ، لگ جا اور اپنی زبان سے کیا کہ الا اللہ، آپ بھی اپنی زبان سے کہہ لیجئے الا اللہ الا اللہ۔ کتنا پیارا لفظ ہے، کتنے پیارے الفاظ ہے، اللہ کا نام کتنا پیارا ہے، الا اللہ الا اللہ۔ پیر و مرشید نے کہا جا اپنے واپس چلا جا اور جا کر اسی کام میں لگ جا۔ اب بشر حافی آتے ہیں، گھر آتے ہیں، چٹائی اٹھاتے ہیں، جھولا اٹھاتے ہیں، ایک کٹورا اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، لگ جاتے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ قربان جائیے جب لفظ الا اللہ چالو کیا تسبیح پڑھنے لگے، ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گئے، حال یہ ہوا بیوی محترمہ آئی، آ کر کہنے لگے حضور کیا کر رہے ہو؟ حال یہ ہے گھر میں بچے فاقے سے بھوک سے تڑپ رہے اور آپ یہاں۔ کہا اب میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میں اپنے کام میں لگا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے یہ تو بات اچھی ہے، لیکن آپ کچھ کام تو کر لیجئے تاکہ آپ کے کام کرنے کی بنا پر بچے جو فاقہ کشی کھینچ رہے ہیں وہ فاقہ کشی دور ہو جائے، بچوں کی بھوک دور ہو جائے۔ آپ ایک کام کیجئے، چوراہے پر چلے جائے، وہاں جہاں مزدور بیٹھے رہتے ہیں وہیں جا کر رک ہو جائے، لوگ آئیں گے اور لوگ آپ کو اگر مزدوری کے لے جائے تو آپ مزدوری کر کے جانا اور مزدوری کر کے جو رقم آئے وہ لا کر گھر میں دے تاکہ بچے خوراک ہو اور اس کے بعد ذکر کرنے لگے۔ قربان جائیے بشر حافی اب کیا کرتے ہیں؟ وہی چٹائی اٹھاتے ہیں، وہی کٹورا اٹھاتے ہیں، وہی جھولا اٹھاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اب چوراہے کی بجائے دریائے دجلہ کی طرف چلے جاتے ہیں، دریائے دجلہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہیں جاتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں، دریائے دجلہ میں وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر لگ جاتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ آپ کہیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب تسبیح بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ تسبیح ہو جاتی ہے صبح کے لیے، صبح سے لے کر شام تک یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اب واپس پلٹتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کیا مزدوری لائے ہو؟ کام کر کے آئے مزدوری لائے ہو؟ کہا کام تو کیا ہے لیکن مزدوری نہیں لایا ہوں۔ کہا مالک سے مزدوری تو مانگ لیتے۔ کہا میرا مالک بڑا اچھا ہے وہ مزدوری دے دے گا، وہ میرا مالک بڑا اچھا ہے وہ مزدوری دے دے گا، میرا مالک تو وہ ہے جو بغیر کام کیے مزدوری دیتا ہے، میرا مالک بڑا اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، 2 دن کی مزدوری لے کے آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر وہیں کام کے لیے لگ گئے، دریا دجل گئے، دجلہ کے گئے، چٹائی بچھائی، کٹورا وہیں پانی کا بھر کر وہیں لگ گئے، الا اللہ الا اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ قربان جائیے دوسرا دن بھی ہوتا ہے، آپ بیوی کے پاس آتے ہیں، بیوی وہ جلال میں آئی، کہا جلال میں پوچھا، کہا لائے ہو اجرت جو مزدوری کر کے آئے ہو، مزدوری لائے ہو؟ یہاں اپنے بچے بھوکے سے ہیں۔ کہا میرا مالک مجھے بڑے حیا آتی ہے، میرا بڑا مالک ہے، بڑا مالک ہے، میرا بڑا رحم کرنے والا مالک ہے، مجھے شرم آتی ہے 2 دن مزدوری کیے تو کیا میں 2 دن کی مزدوری مانگ لوں؟ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کل جانا، تیسرا دن ہے، مزدوری لے کر آنا، لیکن بات سن لینا، کل تیسرا دن ہے مزدوری لے کر آنا، اگر تیسرے دن مزدوری نہ دے تو چوتھے دن مزدوری کرنے مت جانا، کام کرنے مت جانا۔ اب قربان جائیے بشر حافی اپنی بیوی کے کان میں کہتے ہیں سن لے
بات سن، دراصل بات یہ ہے مزدوری دے یا نہ دے لیکن میں کام تو روزانہ کروں گا، کام تو روزانہ کروں گا، مزدوری دے یا نہ دے کام تو کروں گا۔ کام کیا تھا؟ الا اللہ الا اللہ، کام کیا تھا؟ الا اللہ الا اللہ۔ قربان جائیے، تیسرا دین ہوتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہی کام کے لیے دریائے نجلا کی طرف نکل جاتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں اور بچھا کر آپ نے وہی تسبیح شروع کر دی۔ کون سی تسبیح شروع کر دی؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب حال یہ ہے، یہاں ایک بات یہ ہے، ذکر تو کرنے لگ گئے، اب شام ہوتی ہے، لیکن بات یہ پریشان یہ بھی کرتی ہے، گھر جاؤں گا میری بیوی مجھے پریشان کرے گی، مجھے کہے گی مجھ سے مزدوری مانگے گی، میں نے تو کوئی مزدوری نہیں ہے۔ بالآخر یہ سوچا رات کے تیائی حصے میں جاؤں گا، میری بیوی انتظار کرتے کرتے سو جائے گی، میرے بچے بھوک بھوک کرتے سو جائیں گے اور میں بھی جا کر سو جاؤں گا، چوتھے دن صبح فجر سے پہلے نکل جاؤں گا۔ قربان جائیے، عصر کا وقت ختم ہوا، مغرب ہو گئی، مغرب بھی پڑھی، وہی ذکر کرنا شروع کیا، عشاء ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہی ذکر میں لگ گئے۔ آخر میں یہاں تک کہ رات کی تیائی سے مثل کہا جائے 12 بج چکے، کہا اب جائے بیوی انتظار کرتے کرتے سو گئی ہوگی، بچے بھوکے بھوک بھوک کر کے سو گئے ہوں گے، میں بھی جا کر چھپ کے سو جاؤں گا۔ اب قربان جائیے بشر حافی، قربان جائیے جب گھر سے آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں، دور سے اپنے مکان کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک روشن چراغ جل رہا ہے۔ وہ غریبی کا حال یہ تھا کہ وہاں جلنے کے لیے چراغ موجود نہیں ہوتا، روشن چراغ انہی کے گھر پر ہوتے جو بڑے مالدار ہوتے تھے۔ بشر حافی کے یہاں کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی تیل نہیں تھا کہ آپ چراغ جلا سکے۔ دور سے دیکھتے ہیں اپنا مکان، چراغ جل رہا ہے، قربان جائیے حیران ہے۔ گھر کے قریب پہنچے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، بالآخر یہ کہاں سے، یہ کھانے کا انتظام کہاں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ چراغ کہاں سے لے۔ اب گھر کے قریب پہنچے، گھر کے دروازے پر پہنچتے تو بیوی اپنے بنسور کپڑے سے باہر کھڑی ہوئی ہے، قربان جائیے حیران ہے، پریشان ہے۔ بشر حافی اپنی بیوی سے کہتے ہیں بالآخر یہ بتا تو صحیح، یہ حال، یہ کھانا ہمارے یہاں موجود نہیں تھا، تیل تو ہمارے یہاں موجود نہیں تھا، یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے، یہ تیل کا چراغ، یہ چراغ کیسے جل رہا ہے، تیل تو موجود نہیں تھا، یہ کپڑے کہاں سے آئے۔ وہ کہنے لگے جب آپ چلے گئے، آپ کی بیوی نے کہا جب آپ اپنی مزدوری اپنے کام کے لیے نکل گئے تو مالک کے 2 مزدور آئے اور آ کر کہنے لگے لو میرے مالک نے مزدوری دی ہے، اب سن لے تیرا بشر حافی جو ہے میں روزانہ مال دے دوں گا، بشر حافی کو کام کرنے پر لگا دے۔ کون سا کام تھا؟ الا اللہ الا اللہ۔ قربان جائیے بشر حافی کی بیوی کہتی ہے 1 مہینے کا راشن گھر میں موجود ہے، قربان جائیے یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا۔ ایک بشر حافی نے اللہ رب العزت کا نام اٹھایا تو اس قدر مقام، اور پھر حال یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے گھر کے لیے ہر طرح سے ذریعہ بھی آسان فرما دیا۔ آج یہی یقین ہم سے اٹھ چکا ہے، یہی یقین ختم ہو چکا ہے۔ اب یقین سے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر بھی اسی رزاق کو بھلا چکے ہیں، ہم اسی خدا کو بھلا چکے ہیں۔ آج حال یہی ہے، بازاروں میں شام کو گھومتے نکلتے ہیں، وقت نماز ہوتا ہے، صدا اللہ کے گھر سے نماز کی 5 وقت آتی ہے، لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ یار دھندے کے سلسلے سے نکلا ہوں، کاروبار کے سلسلے سے نکلا ہوں، روزی کے لیے نکلا ہوں۔ ارے روزی کہاں تلاش کر رہا ہے؟ روزی تجھے اللہ کے گھر میں تلاش کرنی چاہیے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب 5 وقت کی صدا ہوتی ہے اللہ کے گھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں جاؤ سارے گاؤں سے، شہر سے، بازاروں سے رزق کو اٹھا کر میرے گھر میں رکھ دو، جو آئے وہی رزق کی برکتیں لے کر جائے واپس۔ وہی اللہ کو فراموش کر چکے ہیں، وہی خدا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہی اللہ ایک اللہ ہے، وہی رزق، وہی کائنات کو چلانے والا۔ آج اللہ کو فراموش کر چکے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھلا چکے ہیں۔ یقین کے ساتھ اگر ہم نے اللہ کا یقین رکھا کہ ذات کھلانے والی اللہ کی ہے، چلانے والی اللہ کی ہے، روزی دینے والی اللہ کی ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرے گھر میں ہر طرح کی
سہولتیں ہیں وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کی دیے سے ہے۔ اگر یہ یقین ہو گیا تو جان بھی بچ جائے گی، یہ بلڈوزر چلنا بھی بچ جائے گا، یہ گھر کا نقصان ہونا ہی بچ جائے گا، یہ حادثوں سے بھی بچ جاؤ گے، یہ تکالیف سے بھی بچ جاؤ گے، یہ پریشانیوں سے بھی بچ جاؤ گے، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر یقین دل میں ہو کہ میرا رب ہے، مجھے بچانے والا ہے۔ میرے رسول کی گردن پر جب دشمن نے تلوار رکھی، میرے رسول کی زبان مبارک سے نکلا میرا رب مجھے بچائے گا۔ یارو یہ یقین ہم نے ختم کر دیا ہے، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، اسی لیے آج مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اسی لیے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر یقین یہی ہو جائے، کچھ ہو یا نہ ہو، مجھے یہ کاروبار کے اندر داخل کرے یا نہ کرے، یہ نوکری دے یا نہ دے، لیکن میرا رب ہے مجھے رزق دینے والا۔ یار تم رزق کے لیے اپنے رب کو بھلائے ہو۔ ایک بات عرض کر دوں، دل کے کانوں سے سننا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ کے اندر دانہ لے کر جا رہی ہے۔ یہ بات سننا، آج تم رزق کے لیے اپنے رزاق کو بھلا چکے ہو، اپنے رب کو بھلا چکے ہو۔ وہی خالق، وہی مالک ہے ہمارا، وہی رزق دینے والی ذات ہے۔ حضرت سلیمان دیکھ رہے کہ چونٹی دریا کنارے سے دریا کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ چونٹی کو کہاں جانا چاہیے؟ دریا سے دور جانا چاہیے، سمندر سے دور جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی سے خطرہ ہے، اگر پانی آ گیا تو میرے جان کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن حضرت سلیمان دیکھ رہے کہ وہ پانی کی طرف چل کر جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان دیکھنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ وہ تھے جن کی حکومت ساری دنیا پر تھی، چرند و پرند پر حکم تھی، ہر طرح کے جانوروں پر حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چونٹی جا رہی ہے، منہ کے اندر ایک دانہ ہے۔ دیکھا تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوا، دریا سمندر کے کنارے پہنچے، ایک مینڈک نکلا، جسے ہم اپنی بھاشا میں ڈیڑکا کہتے ہیں، وہ نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا، چونٹی منہ کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے منہ کو بند کر لیا اور پانی میں خود کا لگا لیا۔ حضرت سلیمان انتظار کرنے لگے کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دور بعد تھوڑی انتظار کیا، تھوڑی دیر ہوئی، مینڈک باہر نکلا اور منہ کھولا، چونٹی باہر نکلی۔ لیکن پہلا یہ تھا کہ چونٹی جب جا رہی تھی نا تو اس کے منہ میں دانہ تھا، لیکن واپس پلٹی تو اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا، آپ بات کرتے تھے چونٹی سے، اور چونٹی سے آپ گفتگو کرتے تھے، چونٹی سے پوچھا کہاں گئی تھی اور یہ ماجرا کیا ہے، تیرے منہ کے اندر دانہ تھا اور تو سمندر کے کنارے پہنچی تو مینڈک آیا، اس نے اپنے منہ میں لے لیا اور تجھے اندر پانی میں لے گیا اور پھر اتنی دیر ہوئی واپس پلٹی، لیکن تیرے منہ میں دانہ نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ چونٹی کیا کہنے لگی سنو۔ چونٹی کہتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ میرے منہ کے اندر جو دانہ تھا نا، وہ دانہ میں اس لیے لے جاتی ہوں کہ اس سمندر کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر کچھ کیڑے ہیں جو نابینا ہیں، اندھے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر کسی راستے سے اپنی خوراک تلاش کر سکے۔ اللہ نے مجھے ان تک خوراک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یار دیکھو ایک چونٹی، ہمارا اتنا بھی یقین نہیں ہے، ایک چونٹی اللہ نے اس کو رزق کا ذریعہ کس کے لیے؟ ان کیڑوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اتنا بھی ہمارے اندر یقین نہ ہو تو ہم کیسے بندے اللہ کے؟ اب سنیں آگے وہ کہتی ہے، وہ کیڑے جو نابینا ہیں، میں یہاں سے جاتی ہوں، مینڈک کو میرے لیے حفاظت کے لیے بنایا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں تاکہ میں پانی سے بچ جاؤں، اور مینڈک اس جگہ جا کر اپنے منہ کو کھول دیتا ہے، میں بس سلامت اس جگہ پہنچ جاتی ہوں، خوراک دیتی ہوں اور اسی طرح واپس آتی ہوں۔ مینڈک اپنے منہ کو کھولتا ہے، میں اس کے اندر منہ میں آ جاتی ہوں، پھر اسی طرح مجھے باہر لا کر رکھ دیتا ہے۔ قربان جائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، بتا تو صحیح جس کیڑوں کے پاس تو جاتی ہے وہ کیڑے کیا کہتے ہیں؟ کہا جب جاتی ہوں تو سنتی ہوں ان کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہویا ہوتی ہے۔ یارو ایک کیڑے جو اللہ کی ذکر کو بیان کرتے ہیں، اللہ ان تک روزی پہنچاتا ہے اور ان کا کھانا پہنچاتا ہے۔ ہمارا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے رسول فرماتے اتنا تو یقین کر لو کہ ایک پرندہ صبح کرتا ہے، سویرا کرتا ہے، نہ وہ کوئی محنت کرتا ہے،
جب وہ صبح نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو جب اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے۔ قربان جائیے ان پرندوں کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یارو اتنا تو یقین کر لو، اتنا تو بھروسہ رکھ لو کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، پھر اس کو کیسے ہم بلا چکے ہیں، اس کو کیسے فراموش کر چکے ہیں؟ یار اگر ہم نے یقین کر لیا تو ہر پریشانی کا حل آسان ہو جائے گا۔ وہی رزق کے لیے ایک نہیں 70 دروازے کو کھول دے گا، لیکن آج ہم اسی کو بلا چکے ہیں۔ اور بلانے کی وجہ کیا ہے انسان کی؟ بلانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل میں خشیت الہی کو پیدا کرنے کی بجائے اس نے دنیا کو اندر جما لیا ہے، دنیا کی محبت کو بٹھا لیا ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا ہے ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو آخرت رہے گی یا تو دنیا رہے گی۔ اگر دنیا بٹھایا تو آخرت نہیں رہے گی، اور اگر آخرت بٹھایا تو دنیا نہیں رہے گی۔ آج انسان اللہ کو، اللہ کے ذکر کو فراموش کر چکا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے دل میں دنیا کو بٹھا لیا، اسی بنا پر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یاد رکھ لو اللہ ہی ہے جو ہر گناہ اور خطا کو معاف کرنے والا ہے۔ آج بھی موقع ہے، سانسیں باقی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، جسم کے اندر روح باقی ہے۔ قربان جائیے ہوش کے ناخن لے کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دنیا کی محبت کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ دو، اور وہی اللہ اور اس کے ذکر سے محبت کر لو۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی یاد میں ایک بندہ آنسو نکال لے اور وہ آنسو اس کی آنکھوں کو نہ بھگائے، اس کی پلکوں کو نہ بھگائے، اس کا اللہ کو یاد کرنا، اپنی آنکھ سے آنسو نکالنا، وہ آنسو اپنے پلک کے ایک بال کی جڑ کو بھگا دے گا۔ میرے رسول فرماتے کل قیامت کے دن وہی بال اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تا مجھے اسے نکال دے، اسے جہنم میں ڈال دے یا پھر اسے جنت میں ڈال دے۔ میرا رب اس بال کے رب کی بارگاہ میں اس کی عرضی پیش کرنا، میرا رب اس گنہگار کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یارو ایک آنسو جو پلک نہ بھگائے، آنکھ کو نہ بھگائے، صرف پلک کے ایک بال کی جڑ کو بھگا دے، اللہ اس سے جہنم کو سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا رحم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اسی کی ذات کو ہم فراموش کر بیٹھے۔ آج بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اللہ نے سانسیں دی ہے، یہ سانسیں باقی ہے، تو ہمیں اس اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یارو دیکھو اگر ہم نے آج بھی غلط کام کرنے سے، آج بھی دنیا کی محبت میں ہم نہ جانے اور چیزوں میں مبتلا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام میں پڑ جاتے ہیں، اگر یاد رکھ لو یہی خشیت کو اللہ کے اندر دل کے اندر بٹھا لی، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا لیا، ہر کام کرتے وقت اگر غلط ہو یا صحیح ہو، اگر یہ بھی یاد کر لے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر غلط کام کرو گے میرا رب اس غلط کام کرنے سے بچا لے گا، میرا رب اس غلط کام کرنے سے حفاظت فرما دے گا۔ اور آپ دیکھ لے، اگر یقین جانو، اگر اس وقت گناہ کرتے وقت اگر یاد کر لو گے، زبان اگر فحش بولتی ہوگی تو فحش کام کرنے سے رک جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں اگر بازار میں کسی عورت کو دیکھنے کے لیے اگر نکلی ہوگی، اگر یقین دین میں ہو جائے کہ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں بازار میں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آنکھیں واپس پلٹ جائے گی۔ اور بان جائیے پاؤں اور ہاتھ اگر اس طرف اس گناہ کے کام کی طرف نکلیں گے، نکلتے وقت اگر یہ خیال آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے گا، گناہ کرنے سے پہلے وہ گناہ سے بچ جاؤ گے۔ یہی ضروری ہے۔ آخری بات عرض کر دوں اس لیے کہ وقت 12 بج چکے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو آخری کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان گناہوں کا علاج یہی ہے کہ گناہ کرتے وقت اللہ کے خیال کر لے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، گناہ سے بچ جائے گا۔ یہی انسان کو گناہوں سے روکنے والا ہے، اللہ کا ذکر ہی گناہوں سے بچانے والا ہے۔ قربان جائیے ایک عاشق
اب ایک عورت پر فدا ہو جاتا ہے، اسے عشق کرنے لگتا ہے، قربان جائیے عورت کے معاملے میں یہ سنتا ہے کہ فلاں عورت جسے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں پیار کرتا ہوں، وہ عورت فلاں قافلے میں نکل چکی ہے۔ اب وہ عاشق اپنی معشوقہ کے پیچھے پیچھے قافلے کی طرف چلنے لگا۔ اب چلتے رہے یہاں تک کہ ایک شام ہو جاتی ہے۔ شام ہونا ہی تھا، قافلے والوں نے پہرا ڈالا۔ اب قافلے والے زیادہ تھک چکے تھے، زیادہ تھکنے کی بنا پر قافلے والوں نے کہا بیرا ڈال دیتے ہیں، یہی آرام کر لیتے ہیں۔ قربان جائیے ہر ایک سونے لگا، ہر ایک خواب میں پڑا، غفلت میں پڑا۔ اب قربان جائیے چھپکے سے اپنی معشوقہ کے پاس گیا، قربان جائیے معشوقہ کے پاس جا کر اسے بیدار کیا، کہا میں تیرے ہی لیے آیا ہوں، تیرے پیچھے ہی آیا ہوں، تجھ سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی محبت جو میرے دل میں ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے عورت نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب قربان جائیے وہ عورت کہتی ہے ذرا چکر تو لگا، کوئی قافلے میں بیدار تو نہیں ہے، کوئی سویا ہو تو کوئی جگ تو نہیں رہا ہے۔ قربان جائیے اب اس کے دل کے اندر اور زیادہ امنگ ہوئی، اب میری معشوقہ مان گئی ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ پر فدا ہو چکی ہے، اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے جا تو صحیح، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی جگ تو نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے راضی ہو چکی ہے۔ قربان جائیے وہ اٹھا اور اٹھ کر وہ سارے قافلے میں ہر ایک کو چیک کرنے لگا، کوئی جگ تو نہیں رہا ہے۔ قربان جائیے جس کو دیکھتا وہ خواب میں پڑا ہوا تھا، نیند میں پڑا ہوا تھا، اور پڑا کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ تھکے ہوئے تھے، سب تھکے ہوئے تھے، سب غفلت ہی میں پڑے ہوئے۔ آ کر کہہ رہا ہے اپنی ماں کو سن جو جس پر تو راضی ہو چکی تھی، سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، راستہ کلیئر ہو چکا ہے، سارے لوگ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نیند میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں اور خواب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب قربان جائیے اب بات کو سنیں، اس عورت نے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے تھے اس بات کا اثر کتنا پڑا تھا۔ قربان جائیے بتا یہ سارے تو سو رہے ہیں، اب تیرا خیال کیا ہے کہ وہ اللہ بھی سو رہا ہے، وہ اللہ بھی سو رہا ہے؟ جب اتنا کہا اس کے دل کے اندر ایک خشیت پیدا ہو گئی، سارے اگرچہ سوئے ہیں لیکن میرا خالق نہیں سو رہا ہے، میرا مالک نہیں سو رہا ہے۔ جس قدم کو لے کر وہ گناہوں کے راستے پر چلا ہوا تھا، جب اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا، اس کے دل میں پیدا ہوا، جس قدم کو لے کر چلا تھا وہیں قدم واپس پلٹا اور پلٹ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کہنے میں آتا ہے، کتاب میں آتا ہے، جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اب بتا تیرے ساتھ، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑا گناہگار ہے، یہ بڑا خطاکار ہے، اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ خواب میں دیکھ کر کسی نے کہا اب بتا تیرے لیے کیا معاملہ ہوا ہے، کہا میرے لیے معاملہ یہ ہوا ہے، میں ایک مرتبہ عورت کے پاس گیا تھا اور وہی اس کے ساتھ معاملہ ہوا اور ان کے سارے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن جب میں اسے کہنے لگا تو اس خاتون نے کہا سب تو سو رہے، اب اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ سو رہا ہے۔ جب اس کا دل میرے دل میں اس کا خوف پیدا ہو گیا، وہیں خوف واپس پلٹ کر جب میں نے توبہ کر لی، اللہ اسی خوف کی بنا پر، اسی توبہ کی بنا پر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یارو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دل میں پیدا کرنے والا کامیاب و کامرانی ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہے ہم اللہ کا شکر مانیں، اس لیے کہ وہی خالق و مالک ہے، اس کا جتنا شکر مانے اتنا کم ہے۔ ساری سانسیں، ساری زندگی اگر رب کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، اس لیے کہ ہر چیز اس نے عطا فرمائی ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ وقت کے مطابق میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں، بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یارو یہ سانسیں باقی اسے غنیمت جان کر جب تک نمازیں ہماری نہ پڑھی جائے اس سے پہلے یہ کہ نمازیں پڑھی جائے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لے، وہی رب کو راضی کر لے۔ اگر اسی رب کو راضی کر لیا تو ہر مشکل راستان آسان ہو جائے گے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں ہمارے دلوں میں خشیت کو پیدا فرما دے۔ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہر پریشانی کو آسان فرما دے۔ مولا حسین کا ذکر ہم سب کو تا دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو،
جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا میں طلب سے باز نہ آؤں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا وہ حسین جس نے چڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا چمن وفا کو ہرا کیا اسی جان نثار کا واسطہ اسی جان نثار کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الفاتحہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے پاک پروردگار مولا کریم غفور رحیم، خالق کائنات مالک کل پاک پروردگار، جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی صلاۃ و سلام پڑھیں گے، جو بھی ذکر و خیر کیا گیا، وعظ و نصیحت ہو گئی، نعت منقبت حمد و ثنا پڑھی گئی، اس کے علاوہ جو بھی نظر و نیاز کے ہیں میرے مالک، ان تمام چیزوں میں ہم تمام سے کوئی بھی قسم کی غلطی بھول کوتاہی خطا ہوئی ہو تو یا اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے بالخصوص تیرے پیارے محبوب
تانا غیوب پیغمبر و دو جہان سرور انبیاء ساقی قوثر شافع محشر حضور جناب پاک احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے والدین، آپ کی رضائی والدہ پنجتن پاک بارہ امام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ بالخصوص جن کے نام سے یہ محفل کی گئی، سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ امام پاک کے صدقے میں آپ کے جتنے بھی خاندان والے کرب و بلا میں تھے، جتنے بھی محبین تھے، جتنے بھی کرب و بلا میں شہید ہوئے، ان تمام کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و اولیاء کاملین، حضور غوث پاک، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ ان ہستیوں کے صدقے میں سید سرکار لیلا پیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما، ان تمام کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ مولا رب قدیر اس ذکر خیر کو تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا رب قدیر یہاں جتنے بھی حاضر ہیں میرے مالک، تمام کی تمناؤں کو، آرزو کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں پوری فرما۔ میرے مالک اپنا قیمتی وقت دے کر تیرے اور تیرے محبوب اور تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے میرے مالک، تمام کی حاضریوں کو قبول فرما، تمام کی روز و روزگار میں برکت عطا فرما۔ جس نے بھی محفل کا اہتمام کیا ہے کمیٹی والوں نے، ان تمام کے کار خیر میں خوب کو برکت عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، بلغ الولا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ سلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ بدائے بھائیوں، بدائے بہنوں،